الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. محترم بھائی اور بزرگوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ واقعہ کہ جب ایک قاری قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں تمہاری نگاہ کے سامنے وہ پانی لا دے؟ تو ایک منکر خدا جب اس نے اس بات کو سنا تو وہ کہنے لگا کہ ہم کلہاڑے کے بل بوتے پر اور تیز دھار آلات کے ذریعے پانی کو زمین سے نکال لائیں گے۔ جب رات کو وہ سویا تو اس کے خواب میں ایک مرد آیا جس نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا، جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں پھوٹ گئیں، اور وہ مرد کہنے لگا کہ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالی جس پانی کو زمین میں جذب کر دے تو کلہاڑے کے ذریعے، کدال کے ذریعے، آلات کے ذریعے اسے نکال لائے گا۔ پہلے اپنی آنکھوں کے اس ختم ہونے والے پانی کو تو نکال کر لا۔ جب وہ صبح اٹھا تو وہ اندھا ہو چکا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں کئی ایک سبق حاصل ہوئے۔ پہلا سبق یہ، اللہ تعالی کی طاقت و قدرت کا انکار کرنا یہ باعث ہلاکت ہے۔ دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرنا،
اس کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تیسری بات یہ، اللہ تعالی کے حکم پاک اور ارشاد مبارک کے مقابلے میں اپنے تجربات و مشاہدات پر اعتماد کرنا اللہ تعالی کے قہر و غضب کو دعوت دینا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالی کے قہر و غضب سے ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے گزشتہ اسلامی تربیت میں ہم نے سورج اور چاند گہن کے حوالے سے کچھ بیان سنا کہ یہ جو سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور یہ اس کے قہر و غضب کے ظہور کا وقت ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم سورج گہن اور چاند گہن میں جو اسلامی عقیدہ ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھیں گے۔ صلو علی النبی۔ ظہور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں کفار عرب سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں جو نظریہ رکھتے تھے وہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ چاند اور سورج کو جو گرہن لگتا ہے وہ کسی برے آدمی کی پیدائش کی وجہ سے لگتا ہے، یا کسی اچھے آدمی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے لگتا ہے۔ یہ تو نظریہ ان کفار عرب کا تھا، اور جو ہندو لوگ ہیں یہ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ تو مشرکین ہند کا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ چاند اور سورج پہلے انسان تھے، تو انہوں نے بھنگیوں سے کچھ قرض لیا اور قرض لوٹایا نہیں، اس کی سزا میں انہیں گرہن لگتا ہے۔ چنانچہ ہندو لوگ سورج اور چاند گرہن کے وقت بھنگیوں کو خیرات دیتے ہیں، اور یہ چمار بھنگی لوگ بھی سورج گرہن کے وقت یہ بات کرتے ہیں کہ سورج مہاراج کا قرض چکاؤ۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے۔ آج چونکہ سائنس کا بھی شہرہ سننے میں آتا ہے، اس نے بھی ایک نظریہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے بارے میں پیش کیا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے تو سورج کی کرنیں جو ہیں وہ زمین تک نہیں پہنچتی، تو اس حالت کو وہ سورج گرہن کہتے ہیں۔ اور جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جائے تو سورج کی کرنیں چاند تک نہیں پہنچتی، تو اس حالت کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ یہ تین نظریے جو آپ کے گوشے گزار کیے گئے، اب اسلامی نظریہ کیا ہے اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ دین اسلام نے سورج اور چاند گرہن کے بارے میں کفار و مشرکین کے باطل نظریات کو رد فرمایا، اور اس بارے میں
صحیح اور سچا عقیدہ یہ بیان فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالی کی دو مخلوق ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانیاں ہیں۔ انہیں کسی کی موت یا پیدائش سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جب چاہتا ہے ان کے نور کو سلب فرما دیتا ہے اور اپنی قدرت و طاقت کا اظہار فرماتا ہے اور انہیں گہن لگا کر اپنے قہر سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں سورج کو گہن لگا، اور آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں سورج کو گہن بھی ایک مرتبہ لگا، اور یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ اتفاقاً انہی دنوں آپ کا شہزادہ سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا، تو کچھ لوگوں نے سورج گرہن کو آپ کے صاحبزادے کے وصال سے جوڑنا شروع کر دیا کہ ان کے وصال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس نظریے کا رد فرمایا۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد کریم میں سورج میں گہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، اور آپ نے طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدے کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے میں نے اتنی طویل اور اس طرح نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نشانیاں جن کو اللہ بھیجتا ہے کسی کی موت و زندگی کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتی، نہ کسی کے مرنے کی وجہ سے، نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے سورج کو گہن لگتا ہے، نہ چاند کو گہن لگتا ہے، لیکن اللہ تعالی ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نظریہ دیا کہ سورج گہن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو جب تم ان میں سے کچھ دیکھو فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، تو جب تم ان میں سے کچھ دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا اور اس سے استغفار کے ساتھ پناہ لو۔ اور سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بے شک جاہلیت والے کہا کرتے تھے کہ سورج اور چاند کو گہن نہیں لگتا مگر اہل زمین میں سے کسی بڑے آدمی کے مرنے کی وجہ سے، اور بے شک سورج اور چاند یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے دو مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے سامنے لاتا ہے، تو ان دونوں میں سے جو بھی گہن زدہ ہو تو تم نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ گہن کھل جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی چیز اور ظاہر فرما دے۔ تو محترم بھائیو اور بزرگوں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف بھی سنا کہ جب سورج کو گہن لگا تو آپ نماز کی طرف آپ نے رجوع فرمایا، طویل قیام والی،
طویل رکوع والی، طویل سجدے والی، طویل نماز ادا فرمائی، اور پھر وہ جو باطل نظریہ کفار عرب کا تھا اور اس کا اثر کچھ لوگوں میں آ رہا تھا، اس کا رد بھی فرمایا، اور آنے والی امت کو واضح طور پر فرما دیا کہ سن لو، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، دو مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا سورج کو گہن اللہ لگاتا ہے، چاند کو گہن اللہ لگاتا ہے، اور اس سے اس کی طاقت کا اور قدرت کا اور اس کے موجود ہونے کا، اس کے مدبر ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے سیارے کو، جو زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہے، جب چاہتا ہے بے نور کر دیتا ہے، جب وہ اتنی طاقت والا ہے، اور آج تک جب جب سورج کو گہن لگا، مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو سورج کے گہن کو ٹال دے، اس کے دورانیے کو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر دے، اس کے اندھیرے میں کمی یا زیادتی کر دے، جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ کسی مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ ایسی ہستی کی طاقت کا اظہار ہے جو مخلوق نہیں ہے، مخلوق جیسی نہیں ہے، وہ جب چاہتی ہے اسے پر نور کر دیتی ہے، جب چاہتی ہے بے نور کر دیتی ہے۔ اور سورج اور چاند کو گہن لگا کر وہ منکروں کو اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے منکروں دیکھو، یہ کسی مخلوق کا کام نہیں، اگر مخلوق کا کام ہے تو تم سب مل کر آؤ، اب اس وقت سورج کے گہن کو روک دو، اس کی مدت کو کم کر دو، اس کے بے نور پن کو ختم کر دو۔ تم ایسا نہ کر سکو گے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو قبول کرو، اس بات کو اقرار کرو کہ کوئی ہستی موجود ہے کہ جو ہمارے اوپر ہے، طاقت و قدرت والی ہے، جو اس سورج کو بھی مسخر کیے ہوئے ہے، جو کائنات پر اپنی منشا، ارادے اور مشیت کے مطابق کام کر رہی ہے، اور اس ہستی کا نام اللہ ہے، اس ہستی کا نام اللہ ہے۔ نہ تمہارے کسی بت نے یہ دعویٰ کیا، جس کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، تمہارے ان جھوٹے دیوتاؤں میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سورج کو گہن لگاتے ہیں۔ تو پھر جب مخلوق بھی یہ کام نہیں کر رہی، تمہارے باطل دیوتاؤں کو بھی دعویٰ نہیں، تو پھر مان کیوں نہیں لیتے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے سورج کو گہن لگا رہا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ قادر و قدیر ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو پھر ایک گہن لگاتا، دوسرا اپنے خدا ہونے کو ثابت کرنے کے لیے گہن کو ہٹاتا۔ یہ سورج کا ایک نظم کے ساتھ پر نور ہونا اور بے نور ہونا اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ خدا بھی ایک ہی ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالی سورج اور چاند کو گرہن لگا کر بندوں کو ڈراتا ہے تو پھر بندوں کو ڈرنا بھی چاہیے۔ جب سورج کو گرہن لگے
چاند کو گرہن لگے تو بندوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی گویا متنبع فرما رہا ہے، اے بندو دیکھو میری طاقت کو، دیکھو میری قدرت کو، دیکھو کہ اتنے بڑے سیارے کو میں نے بے نور کر دیا۔ جب میں سورج جیسے سیارے کو بے نور کر سکتا ہوں تو میں تمہاری آنکھوں کے نور کو بھی بے نور کر سکتا ہوں، تمہارے دلوں سے نور بصیرت کو بھی میں ختم کر سکتا ہوں۔ ڈرو میرے قہر سے، میری ناراضی سے، میرے عذاب سے، میرے قہر سے ڈرو اور میرے حضور جھکو۔ تو جب سورج کو گہن لگے، چاند کو گہن لگے، وہ وقت توبہ و استغفار کا ہے، معافی مانگنے کا ہے کہ جب اللہ قہر فرمائے تو وہ وقت گپے لگانے کا نہیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے کا نہیں، آوارہ گردی کرنے کا نہیں، خراٹے مار کر سونے کا نہیں، وہ فضول باتوں میں لگنے کا نہیں، آوارہ گردی کرنے کا نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا، استغفار کرنے کا، معافی مانگنے کا، نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، اسے راضی کرنے کا وقت ہے، تاکہ ہم اس کے حضور گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اور وہ ہم پر رحم فرمائے، اور اس قہر کے ظہور کے وقت وہ ہمیں اپنے قہر سے پناہ عطا فرمائے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے روشن ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم یہ دیکھو چاند یا سورج کو گہن لگا ہوا تو دیکھو تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، وکبروا، اور تکبیریں کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیریں کہو، وصلوا، اور نماز پڑھو، وتصدقوا، اور صدقہ خیرات کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا کہ جب سورج کو گہن لگے تو اللہ کا ذکر کرو، تکبیریں کہو، نماز پڑھو اور صدقہ خیرات کرو۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو ابھی ہم نے گزشتہ حدیث میں بھی سنی، فافزعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر و دعائہ و استغفارہ، اور دعا اور استغفار کے ساتھ اللہ کی پناہ لو۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جب سورج کو گہن لگے اور چاند کو گہن لگے تو اس وقت ہمیں غفلت سے بیدار ہونا ہے۔ ہماری غفلت کا، گناہوں کا، بدکاریوں کا، بے حیائیوں کا، شریعت کی خلاف ورزیوں کا، شریعت کے خلاف بغاوت کا تو یہ نتیجہ ہے جو سورج گرہن اور چاند گرہن کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے غضب کا اظہار فرما رہا ہے، قہر کا اظہار فرما رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، چھوڑ دو گناہوں کو، نافرمانی کو، اس کی روش چھوڑ دو، آ جاؤ نیکی کی طرف، آ جاؤ ہدایت کی طرف، آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ شریعت کی طرف، آ جاؤ فرما برداری کی طرف۔ لیکن کیا سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت ہم توبہ و استغفار کر کے نیکی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں؟ غور کریں، اللہ اور رسول کی تعلیمات کیا ہیں اور ہماری تعلیمات کیا ہیں، ہمارا عمل کیا ہے؟ تو یہ بات آج ہمارے لیے قابل غور ہے۔ اور پھر میں یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں، ہم لوگ سائنس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے لگے،
جب سورج کو گرہن لگا یا چاند کو گرہن لگتا ہے، جو اللہ اور رسول نے تعلیم دی ادھر ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ہم کیا دھیان کرتے ہیں؟ سورج کو گرہن لگا ہے، چاند زمین اور سورج کے درمیان آ گیا ہے اور یہ سورج بے نور ہو گیا ہے۔ چاند کو گرہن لگ گیا، زمین سورج اور چاند کے درمیان آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ چاند گہنا گیا ہے۔ تو ہم یہ چاند، سورج، یہ زمین، ان کی حرکات و سکنات پر باتیں کر کے بس ایک تماش بین بنتے ہیں کہ جناب اتنے بجے لگے گا، اتنے بجے ختم ہوگا، اور اب اتنا لگا ہے، وہ کوئی ایکس رے لے کے دیکھ رہا ہے، کوئی یہ ایک تماشا سا لگا ہوا ہے۔ سائنس کی تعلیم کو تو سامنے رکھ کر ہم نے تماشا بنا لیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ دیا، جو عقیدہ دیا اور جو تعلیم دی، اس پر ہمارا دھیان، ہماری توجہ، ہمارا کوئی عمل نظر آتا ہے؟ یاد رکھیں، اگر بندہ قرآن و سنت کی تعلیم سے صرف نظر کرے، قرآن و سنت کی تعلیم کی طرف دھیان اور توجہ نہ دے، محض سائنسی نظریات کو اپنائے، تو اس کے گمراہ اور بے دین ہو جانے کا بڑا خطرہ ہے۔ کیونکہ سائنس جو ہے وہ خدا پرستی کی تعلیم نہیں دیتی، مادہ پرستی کی تعلیم دیتی ہے۔ اسی نظریے میں دیکھ لیں، یہ سورج، چاند، زمین مادہ ہیں، بس انہی کی بات کہ یہ ادھر آیا، وہ ادھر آیا، اسی تعلیم میں بندہ لگا رہا تو اسے اللہ کیسے یاد آئے گا؟ اگر صرف اور صرف سائنس کا نظریہ ذہن میں بس جائے اور اللہ اور رسول کی تعلیمات کی طرف دھیان اور توجہ بندہ نہ رکھے تو گمراہ ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ اور اگر وہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کی طرف دھیان اور توجہ دے گا تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی اس کو حاصل ہوگی۔ آپ غور فرمائیں، اگر کسی کا صرف یہی نظریہ ہو ذہن میں جو سائنس نے بتایا اور قرآن و سنت کی تعلیم کو وہ اپنے طرف ذہن میں نہ رکھے، بس وہ انہی چکروں میں رہ کر بات آئیں گئی شائیں ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، اور سورج گہن جب ختم ہوگا وہ اپنے معمولات میں لگ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اس کو پتا ہو کہ یہ گہن کیوں لگا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے قہر سے ڈرا رہا ہے، اور یہ اس کے قہر کے ظہور کا وقت ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا اس وقت اس سے استغفار کرو، دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو، جس کے ذہن میں حضور کی تعلیمات ہوں گی، جب سورج کو گہن لگے گا تو وہ ذکر اللہ کی طرف مائل ہوگا، وہ نماز کی طرف راغب ہوگا، وہ استغفار کرے گا، وہ توبہ کرے گا، وہ تکبیر پڑھے گا، وہ صدقہ خیرات کرے گا، وہ اللہ کی طرف جھکے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوگا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے گا۔ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی صرف اور صرف سائنس کو ذہن میں بٹھائے بیٹھا رہے، وہ اللہ کی طرف جھکے گا یا جس کو رسول اللہ کا فرمان یاد ہو وہ اللہ کی طرف جھکے گا؟ تو اس لیے اللہ و رسول کی تعلیمات سے غفلت جو ہے باعث ہلاکت ہے۔ اور آج کے درس سے یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ سورج کو گرہن جب لگے، چاند کو گرہن جب لگے، تو ہم نے تماشا نہیں دیکھنا، تماش بین نہیں بننا، بلکہ فوراً ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے، بسانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے ظہور کا وقت ہے۔ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے
اللہ تعالی قہر فرماتا ہے اور اپنے قہر کا اظہار سورج و چاند کو بے نور کر کے مخلوق پر ظاہر فرماتا ہے اور انہیں متنبع کرتا ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، میری رضا کو حاصل کرو، میری ناراضی سے ڈرو۔ تو لہذا جب سورج کو گرہن لگے، چاند کو گرہن لگے، ہم نے تماشا نہیں دیکھنا، تماش بین نہیں بننا، بلکہ اللہ کے حضور سجدے میں گرنا ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، تکبیریں کہہ کر اسے یاد کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافی مانگنی ہے اور اس کو راضی کرنا ہے تاکہ وہ اپنے قہر و غضب کو ہم پر نازل نہ فرمائے اور ہمیں پناہ مل جائے۔ جو بندہ سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت فقط تماش بین بنے گا تو اس نے تو اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ لیا۔ یہ خالی تماشا تو وہ بھی دیکھ رہا ہے جو کافر و مشرک ہے، چونکہ وہ کافر و مشرک ہے، اس کو اسلامی تعلیمات سے کوئی سروکار نظر نہیں آتا، اسلامی تعلیمات کو وہ مانتا بھی نہیں، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، وہ صرف سائنس کو مانتا ہے۔ اس لیے اس موقع پر نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے قہر سے پناہ مانگتا ہے، وہ تماش بین بنتا ہے۔ اگر ہم مسلمان بھی محض تماش بین بن جائیں تو اس کے عمل اور ہمارے عمل میں فرق کیا ہوگا؟ ایک مسلمان اور کافر کا نظریہ جدا جدا ہے، وہ نظریہ اور رکھتا ہے، ہم نظریہ اور رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول نے جو نظریہ دیا وہ نظریہ یہی ہے کہ یہ تماشا دیکھنے کا وقت نہیں، اللہ تعالی سے معافی مانگنے کا وقت ہے، اس کے حضور گڑ گڑانے اور جھکنے اور اسے یاد کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات پر دھیان اور توجہ رکھیں گے تو پھر عاجزی بھی ہوگی، بندگی بھی ہوگی، استغفار بھی ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کی جستجو بھی ہوگی۔ اب گزشتہ دنوں ایک بڑے زلزلہ کا جھٹکا آیا، کافی دیر تک وہ زلزلہ رہا۔ پنجاب کے اندر تو اس کے ظاہری نقصانات کم ہوئے، لیکن سرحد کے اندر اس کے ظاہری نقصانات بھی زیادہ ہوئے، اور ابھی بھی 2-3 دن پہلے بھی زلزلہ آیا، اور ہر ہفتے زلزلہ کی کوئی نہ کوئی خبر آ بھی رہی ہے، اور زلزلوں کا کثرت سے آنا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ زلزلہ جو ہے اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے دھیان ہٹایا ہوا ہے، اور اخباری خبروں پر ہم دھیان رکھے ہوئے ہیں، اتنے ریکٹر اسکیل پر زلزلہ تھا، بس یہ باتیں ہو رہی ہیں، گہرائی اتنی تھی جی۔ وہ سائنسدان کہتے ہیں زمین کے نیچے پلیٹیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں، جب پلیٹیں ڈسٹرب ہوتی ہیں زلزلہ آتا ہے۔ ہماری بھی تبصرہ یہ، کوئی توبہ نہیں، کوئی استغفار نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی اللہ کے قہر سے ڈرنا نہیں، حالانکہ حدیث میں واضح ہے کہ جب زمین پر گناہ ہوتے ہیں کثرت سے تو اللہ تعالی کا قہر زلزلہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالی کے قہر و غضب کا اظہار ہے، توبہ و استغفار کرنا تھا۔ ہم ریکٹر اسکیل کے تبصروں میں اپنا وقت گزار کر بیٹھ گئے، مبصر بن گئے، اور ہم سے بڑا کوئی تبصرہ کرنے والا نہیں، اسی میں وقت گزر گیا خالی باتیں کرنے میں۔ زلزلہ آنے سے پہلے جو اعمال تھے زلزلہ گزر گیا اب بھی ویسے ہی ہے۔ زلزلہ آنے سے پہلے جس طرح فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، ڈنڈی مارنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکے دینے، جیب کاٹنے، ڈاکے ڈالنے، چوریاں کرنے، شرابیں، جوا، جو سارے یہ گندے کاروبار چل رہے تھے،
زلزلہ گزرنے کے بعد یہ سارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ جو بے نمازی تھا وہ اب بھی بے نمازی ہے، جو بے پردہ تھی وہ اب بھی بے پردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ٹریلر دکھایا کہ یہ دیکھو میری قدرت، دیکھو میں زمین کو، تمہارے ساری بلڈنگوں کو جنہیں تم نے زلزلہ پروف بھی بنا لیا ہے، کیسے ہلا دیتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا قیامت جب آئے گی ایک زلزلہ ہی تو آئے گا، زلزلہ ہی تو آئے گا۔ تم لوگ اسی چکر میں ہوں گے پلیٹیں ہل گئیں، وہ پلیٹیں کیا ہلیں گی، ساری مخلوق ہل جائے گی۔ تو یہ وقت اللہ کو یاد کرنے کا تھا، لیکن ہم نے نہ اپنے گناہوں کو یاد کیا کہ یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضور زلزلہ آیا، عرض کی گئی حضور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اپنے اس قہر سے بچائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ زلزلہ میرے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ مقام ولایت پر فائز ہیں اور ذہن کیا ہے کہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے جو زلزلہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، جو گناہ گار نہیں وہ یہ سوچ رکھتے ہیں اور یوں بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور آج ہم سراپا خطا کار ہیں۔ اور زلزلہ کیا، زلزلے آئے ہیں، بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جو اللہ سرحد کی زمین کو الٹ پلٹ کر کے مکانوں کو خاک بنا دیتا ہے، پنجاب کے اندر اگر وہ کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ یا ہمارے اعمال اچھے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ اس نے ہمیں موقع دیتا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ، توبہ کی طرف آ جاؤ، استغفار کرو، نیکی کے راستے پر آ جاؤ۔ میرے نبی نے جو تمہیں راستہ دکھایا اس راستے پر گامزن ہو جاؤ، میری بندگی اختیار کرو، بغاوت کا راستہ چھوڑ دو، مخالفت کا راستہ چھوڑ دو، ہدایت کا راستہ اپنا لو۔ مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آپ بتائیے یہ غفلت نہیں تو کیا ہے؟ اور قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ وہ کون سا دور ہوگا؟ وہ یہی دور ہوگا کہ جن کو بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے اور وہ نہیں سنبھل رہے، وہ قوم سنبھل ہی نہیں رہی، سمجھ ہی نہیں رہی، ہدایت کی طرف نہیں آ رہی، توبہ کی طرف نہیں آ رہی، بلکہ وہ باتونی ہو گئی ہے، تبصرے کر رہی ہے کہ جناب یہ زلزلہ کا مرکز وہ ہے، اسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف دھیان نہیں جا رہا، اللہ کے قہر سے بچا نہیں جا رہا، بلکہ تبصرے نگار بن کر اپنے وقت کا بھی ضیاع کر رہے ہیں، اور جو تعلیمات اسلامیہ ہے اس سے بھی صرف نظر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر فضل فرمائے، رحم فرمائے، ہماری اس بگڑی ہوئی حالت کو سنوار دے۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ہم کب سمجھیں گے، کب سنبھلیں گے؟ آپ کیا میڈیا سے بے خبر ہیں؟ آپ نہیں دیکھ رہے جو حالات بن رہے ہیں؟ وہ قرب قیامت کے نظر نہیں آ رہے؟ اب یہ سارے کافر اکٹھے ہو گئے ہیں، 65 ملک اکٹھے ہو گئے کہ نام داعش کا لیں گے، ماریں گے مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کے لیے دنیا کی زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے، تیسری جنگ عظیم کا نام لیا جا رہا ہے، اور اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند ہو رہا ہے۔ ملک شام جس کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ مرکز بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ کیا حدیثیں ہم بھول گئے کہ ملک شام مرکز بنے گا؟ وہاں سارے کافر جا کر وہاں حملہ آور ہوں گے،
وہیں سے پھر حضرت امام مہدی ان کا ظہور ہوگا۔ آج ملک شام سازشوں کا مرکز بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ آج فرانس بھی وہیں اٹیک کر رہا ہے، روس بھی وہیں پہنچ گیا ہے، امریکہ بھی وہیں پہنچ گیا ہے، برطانیہ کے جہاز بھی وہیں راکٹ مار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرب قیامت کا اظہار نہیں ہو رہا؟ اب جب قیامت آ رہی ہے اور ہم گانے بازوں میں لگے ہوئے ہیں، ادھر قیامت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور ہم نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، ہم حرام روزیاں کما رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں تو ہمیں کانپنا چاہیے اللہ کے قہر سے، خوف سے، اور اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، مسلمانوں کی فکر کرنی چاہیے کہ کوئی بم، ایٹم بم گر کر ان کو ختم کر دیا جائے، اس سے پہلے ان کو رسول اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، ان کے دین پر چلایا جائے، ان کو نمازی بنایا جائے۔ ایسا نہ ہو اسی غفلت میں یہ مر جائے، کوئی ایک دھماکہ ہو، کوئی ایک سلسلہ ایسا بنے یہ غفلت ہی میں مر جائے، یہ دین سے دور رہتے ہوئے ہی مر جائے۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ، یہ جوش، یہ ولولہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں؟ خدا را ہوش میں آئیے، اللہ کے قہر سے پناہ مانگیے، آنکھوں کو بند نہ کیجیے، دلوں کو مردہ نہ کیجیے۔ اور یہ وہ وقت ہے، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، اللہ کے قہر سے بچیے، حضور کی شریعت پر چلیے، ان کافروں کے فیشن سے بچیے، اپنے چہروں کو ان یہود و نصارہ جیسا بنا کر مر کر کیا ملے گا؟ یہ یہود و نصارہ ہمارے یہاں بھی دشمن ہیں، وہاں بھی دشمن ہیں۔ جسے محبوب خدا کہتے ہو ان کی پسند والا چہرہ کب بناؤ گے؟ قیامت تو سر پہ کھڑی ہے، کب بناؤ گے؟ اپنے سروں کو ننگا رکھ کر گلی بازاروں میں جو پھرتے رہتے ہو، یہ کس کا طریقہ ہے؟ میرے مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق سر کو ڈھانک کر رکھنے کی عادت کب بناؤ گے؟ نماز کی عادت کب بناؤ گے؟ حلال روزی کی عادت کب بناؤ گے؟ ماں باپ کے احترام کی عادت کب بناؤ گے؟ کب جھوٹ سے بچو گے؟ غیبت سے بچو گے؟ گالی گلوچ سے بچو گے؟ بد نگاہی سے بچو گے؟ فلمیں ڈراموں سے بچو گے؟ گانے باجوں سے بچو گے؟ بے پردگی بے حیائی سے بچو گے؟ کیا اسی طرح مر جاؤ گے؟ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا۔ حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے پکڑ لیا اور اسلام کی تبلیغ کرنے پر، جہاد کرنے پر پکڑ کر آپ کو پھانسی کے پھندے پر لے جانے لگے، ارے کوئی پھانسی کے پھندے پہ جاتا ہے ٹانگیں کب کپاتی ہیں؟ یہ مجاہدین اسلام ہی ہیں جو زندہ بھی رہتے ہیں بہادری کے ساتھ اور مرتے بھی بہادری کے ساتھ ہیں۔ جب آپ کے گلے آپ کو لے جایا گیا تختہ دار پر، اس وقت آپ نے یہ کافی پڑھی، ہم سفیروں آنے والوں کو سبق دیا، سن لو، آج جو میں مر رہا ہوں میں تو اللہ کے نام پہ مر رہا ہوں، مصطفیٰ کے دین پر مر رہا ہوں۔ تم جو گھروں میں پڑے ہوئے ہو، تم جو اللہ اور رسول کو بھولے ہوئے ہو، سن لو، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ تو خدا را ہوش میں آئیے، توبہ کیجئے، استغفار پڑھیے، اللہ سے ڈریے، اور کل جو نظریہ ملا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو پکائیں،
اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کا کہا مانیں، اور اس کی پسند والے کام کریں، اس کی ناپسند والے کاموں سے دور و نفور رہیں، اپنے چہروں کو رسول اللہ کی سنت سے آراستہ کریں، اپنے سروں کو سرکار کی سنت کے مطابق ڈھانکنے کی عادت بنائیں، انگریزی لباس کو چھوڑ دیں، رسول اللہ کی پسند کا لباس پہنیں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں سٹائل کافرانہ بنانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ گلے میں زنجیریں پہننا، کانوں میں بالیاں پہننا، یہ بالوں میں پونیاں پہننا، یہ عورتوں کی طرح ریشمی لباس پہننا، عورت کا مرد بن جانا، مرد کا عورتہ زنانہ سٹائل اپنانا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ناراضی کے۔ خدا را توبہ کریں ان تمام ناجائز انگریزی فیشن سے، اور اس کو اپنائیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو اللہ کے رسول کی پیروی کریں، ان کی شریعت پر چلیں، ان کے دین پر چلیں، ان کے قرآن پر چلیں، اللہ تعالی اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی طفیل ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔